اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اس میں یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ بزرگان دین کے 40 اقوال۔ شب برات شب شفاعت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کو شب شفاعت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ پاک نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار یعنی بار بار کر کے خود ہی بہت زیادہ دور ہوتا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد تھا۔ آپ 450 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وصال شریف کے وقت بخاری شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر تھی۔ آپ نے بار بار یہ مختصر اور جامع ترین نصیحت شاگردوں کو فرمائی، علیک بالاخلاص یعنی اخلاص اختیار کیجیے۔ یہ فرماتے ہی آپ 14 جمادی الاخرہ 505 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ تمام نیکیوں کی اصل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایسے ہی دنیا کی نفرت تمام نیکیوں کی اصل جڑ ہے۔ مشکلات میں نہ پڑو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے زبان کو آزاد مت چھوڑو ورنہ یہ تمہاری عزت ختم کر دے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، نہ بولو نہ مشکلات میں پڑو، کیونکہ مشکلات زبان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ خوشی بھی مصیبت۔ فرمانے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مشکلات بن جاتی ہے۔ آپ کا نام احمد ہے، جد اجداد رفاعہ کی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ سید الشہداء نواسۂ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العاص اور لقب محی الدین ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنے کے فائدے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، آنکھوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے اور آنکھیں خوش نہیں ہوتی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، نہ کسی کو برا بلا کہنا، اپنے ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرنا اور انہیں رضا الہی میں مصروف رکھنا، یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان تر رکھنا اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا۔ ایک رحمت کی برکات۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ رحمت اس کی دنیا اور آخرت کی سب معاملات میں کافیت کرے گی۔ تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جس پر 10 رحمتیں اتری ہیں اس کا کیا عالم ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔